اس میں اسپیشل روزہ داروں کے لیے، کیونکہ جس نے روزہ نہیں رکھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس نے روزہ نہیں رکھا اس نے اپنے دن بڑے قیمتی ضائع کیے ہیں. رمضان کا آخری سورج ڈوبنے تک آپ سب نے کوشش کرنی ہے. آج کا دن ہے، ابھی کل کا دن بھی ہے، اور ہو سکتا ہے نیکسٹ بھی روزہ ہو جائے، کیونکہ آج 28واں روزہ ہے. رمضان کا آخری سورج ڈوبنے تک اس قول کی آپ سب نے کثرت سے اس دعا کو پڑھنا ہے، اس ورد کو کرنا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک لمحے کے لیے بھی اس کی کمی نہیں کرنی، اس ایک لمحے کے لیے بھی اس کی کمی نہیں کرنی. کوشش کرنی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ آپ نے ورد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. اور نہ ہی اس کی تکرار میں کوئی مطلب کہ اس طرح سے کہ وقفہ دیں کہ دل چاہے تو سارا دن بھول گئے، دل چاہے تو پڑھنا شروع کر دیں. کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے درگزر فرما دے تو آپ فلاح پا جاؤ گے. جس کی معافی کا اللہ نے اعلان کر دیا، آپ سمجھیں اس کی عید ہو گئی اور اس کی نجات بھی ہو جائے گی، اور وہ بڑا خوش بخت انسان ہے جس کی اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو اور تم وقت کی کمی کا شکار ہو اور تمہارے دل میں ضروریات کی کثرت ہو تو اپنی ہر دعا کو یہ بناؤ کہ اللہ تم سے درگزر کر لے. دعائیں بہت زیادہ ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. آپ نے جو دعائیں مانگنی تھی وہ بہت زیادہ مانگنی ہے. ابن قیم کہتے ہیں تو اپنی ہر دعا کو یہ بناؤ کہ اللہ تم سے درگزر کر لے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے درگزر کر دیں گے تو تمہاری ضروریات بن مانگے تمہارے پاس آتی جائیں گی. بن مانگے آپ کو ہر وہ چیز ملتی جائے گی جو آپ چاہ رہے ہیں. آپ صرف اپنے گناہوں سے معافی مانگتے جائیے، آپ صرف اپنے گناہوں سے معافی مانگتے جائیے. آپ کی ہر دلی تمنا، آپ کی ہر دلی خواہش پوری ہوتی جائے گی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ذرا غور کریں یہ عفو کے معنی کن چیزوں پر مشتمل ہیں؟ بدن میں عافیت، دین میں عافیت. جہاں تک بدن میں عافیت ہے تو وہ یہ ہے کہ تمہیں ہر بیماری سے شفا دے دے. جہاں تک دین میں عافیت کا مطلب ہے نیکی، بھلائی اور عبادت کی توفیق کا ملنا اور آخرت سے متعلق ہر عمل. دین میں عفو یہ ہے کہ درگزر، معافی، بخشش ملے. دین میں عفو یہ ہے کہ درگزر، معافی اور بخشش ملے. اللہ العفو الکریم اور اللہ المنان کی طرف سے گناہ مٹا دیے جائیں اور گناہ سے تجاوز کر کے اس پر سزا نہ دے کر. اور لغت میں عفو کا معنی اضافہ اور کثرت ہے، تو مال میں عفو کا ہونا مال کی زیادتی ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے جو زائد ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، وہ خرچ کر دیں. قرآن پاک میں پڑھا نا، یعنی وہ چیز جو اصل خرچ سے زیادہ ہو تو اس کی زیادتی یہ ہے کہ تم جو مانگو تمہیں وہ دے دے اور تمہارے سوال سے بڑھ کر بھی دے دے. ابن قیم نے کتنی خوبصورت اس کی تفسیر کی ہے. مغفرت اور عفو میں کیا فرق ہے؟ غور کیجئے، مغفرت اور عفو میں کیا فرق ہے؟ مغفرت تمہارے گناہ سے اللہ تعالیٰ درگزر کر لے، لیکن وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو، نشان باقی رہے. معاف کر دے لیکن لکھا ہوا ہو. جہاں تک عفو کا تعلق ہے وہ ہے گناہ سے درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ نامہ اعمال سے بھی اس کا خاتمہ ہو جائے، گویا کہ وہ گناہ آپ نے کیا ہی نہیں. ایسے آپ کو اللہ کر دے جب آپ اللہم انکا عفو والی دعا مانگتے ہیں جیسے آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اگر میں اس رات کو پالوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. عائشہ اللہ تعالیٰ سے عفو مانگنا ہے،
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس قول کی کثرت سے اس قول کا ذکر کرنا ہے، اور اس کو بھی یاد دہانی کراؤ جس سے تمہیں محبت ہے۔ آپ کو اپنی امی سے محبت ہے، اپنے ابو سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، جن جن رشتوں سے آپ کو محبت ہے، مجھے آپ سب دین والوں سے محبت ہے۔ میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتا دی ہے، ابن قیم کی اس میں تفسیر بھی بتا دی ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب آپ کو جس چیز سے محبت ہے اسے یہ دعا یاد کروانی ہے۔ ایک بار نا، کافی سال 17-18 سال پہلے کی بات ہے، ایسے ہی میں نے درس قرآن دیا، اور اس میں نے بتایا کہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اس آنٹی کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ ہر جمعرات کو سب سے پہلے، ہمارا جمعرات پروگرام ہوا کرتا تھا، وہ ہر جمعرات کو سب سے پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب انہوں نے یہ دعا سنی تو کہتی ہیں مجھے بھی یاد کرواؤ۔ ان کے آگے سے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، وہ جب اللہم انک عفو پڑھتی تھی تو پھونک سی نکلتی تھی، سب ہنسنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کی اپنی ساتھ بیٹی بھی آتی تھی، تو میں نے اسے کہا سائمہ بیٹے اپنی نا ماما کو یہ دعا یاد کروا دو۔ کہتی میڈم میں کروا کے تھک گئی، امی نو یاد کوئی نہیں ہوتی، میرے کو سر نہیں کھپایا جاتا۔ پھر میں نے خود ان کو یاد کروائی، پھر کچھ بچیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جب آنٹی جلدی آ کے بیٹھ جاتی ان کو یہ دعا یاد کروانی ہے، اور ماشاءاللہ ان کو دعا یاد ہو گئی۔ اور وہ کہتی تھی میں سب سے پہلے آ کے بیٹھتی ہوں، زندگی کا کیا پتہ ہے، شاید یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دنیا کے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے، اور اللہ کی کرنی ایسی، اسی رمضان کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن آج بھی مجھے جب یہ دعا پڑھتی ہوں اللہم انک عفو، تو مجھے وہ آنٹی یاد بھی آتی ہیں، اور میرے دل سے اس کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں کہ اللہ ان کی عفو درگزر فرما دے۔ کتنی محبت تھی انہیں تیرے دین سے، تو ہم بھی اپنا تعلق دین کے ساتھ جوڑ لیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔